السلام علیکم ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی اس قرآنی نشست میں عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں اس کا 31واں حصہ پیش کیا جائے گا۔ اور آج کی نشست میں قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب ان موضوعات کا ذکر کریں گے جو کچھ یوں ہیں: منافقین کی ایک اور قسم، کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے، سورہ نساء 4 اس کی آیت 91 کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ مومن کا بلا ارادہ قتل کی سزا ابدی جہنم ہے۔ کسی مومن کا سہون یا عمدن قتل کی سزا قرآن کی نظر میں۔ پھر قرآن کریم اور نام نہاد اسلامی تاریخ کا تقابلہ پیش کیا جائے گا، جس میں جنگ جمل اور جنگ صفین کا ذکر کیا جائے گا۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ فرمائیں گے جناب استاد محترم قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 نومبر ہے اور سن ہے 2022 اور دن ہے منگل کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ ہمارا موضوع جو مین ٹاپک ہے، عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں جاری و ساری ہے۔ تو آج کے درس میں جو انشاءاللہ ہم سورہ النساء کی 91 آیت سے شروع کریں گے، اس میں جو ٹاپکس آئیں گے وہ آئیں گے کہ منافقوں کی ایک اور قسم، کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے، مومن کے بے ارادہ قتل کی سزا ابدی جہنم ہے، پھر کسی مومن کے سہون یا عمدن قتل کی سزا ایک نظر میں، اور آخری جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم اور نام نہاد اسلامی تاریخ کا تقابل، جس میں جنگ جمل اور جنگ صفین کا ذکر ہوگا۔ تو حاضرین و سامعین، ہم سورہ النساء کی جو آیت ہے 4/91 وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ منافقوں کی ایک اور قسم۔ اس آیت میں ایک اور قسم کے منافقوں کی خبر دی گئی ہے جو مومنوں کے ساتھ صلح جوئی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب انہیں کوئی قوم مومنوں کے خلاف ابھارتی ہے تو لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم وَأُولَئِکَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِینًا۔ 4/91۔ اس کا مفہوم: ایمان والو، تم ضرور ایک دوسری قسم کے منافق بھی پاؤ گے جو ارادہ کرتے ہیں کہ تم سے بھی امن کے ساتھ رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن کے ساتھ رہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں تمہارے خلاف لڑائی کے لیے ابھارا جائے تو جنگ میں کود پڑیں، پھر اگر وہ تمہارے خلاف جنگ کرنے سے پرہیز نہ کریں اور
تمہارے سامنے صلح کا پیغام پیش نہ کریں اور تمہارے خلاف اپنے ہاتھ نہ روکیں تو پھر تم انہیں جہاں پاؤ گرفتار کر لو اور انہیں قتل کر دو۔ تم ہی وہ لوگ ہو کہ ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کی واضح دلیل ٹھہرا دی ہے، وہ لوگ ضرور تمہارے ہاتھوں شکست فاش پا جائیں گے۔ اس آیت میں سامعین کرام غور کیجئے کہ منافقوں کو گرفتار کرنے اور قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے۔ منافقوں کے قتل کے حکم کے بعد اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے، اور اگر کسی مومن سے کسی مومن کا سہون قتل واقع ہو جائے تو ایک غلام آزاد کرے اور خون بہا بھی ادا کرے۔ اس سے اگلی آیت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 4/92۔ اب اس کا مفہوم، اور کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے سوائے اس کے کہ بھول کر قتل ہو جائے، اور جو کوئی کسی مومن کو بھول کر قتل کرے تو وہ ایک مومن کی گردن آزاد کرے، یعنی اگر کوئی مومن کسی کافر کی غلامی میں ہو تو اس کی قیمت ادا کر کے اسے آزاد کرائے، اور جب غلامی کا دور گزر جائے تو کسی مومن مقروض کا قرضہ ادا کر دے، اور ساتھ ہی مقتول کے وارثوں کو باہمی مسلمہ معینہ خون بہا ادا کرے سوائے اس کے کہ وہ برضا و رغبت خون بہا معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو اور مقتول مومن ہو تو پھر ایک مومن کی گردن آزاد کرنا ہے۔ دشمن قوم کو خون بہا ادا نہیں کیا جائے گا، اور اگر مقتول اس قوم میں سے ہو کہ ان کے اور تمہارے درمیان صلح یعنی عدم جنگ کا معاہدہ ہے تو مقتول کے وارث کو باہمی مسلمہ مقررہ خون بہا ادا کرنا ہے، اور ایک مومن کی گردن آزاد کرنا ہے یا ایک قرضدار کا قرضہ ادا کرنا ہے۔ پھر جو کوئی گردن آزاد کرنے کی طاقت نہ پائے تو وہ 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھے، یہ اللہ یعنی اس کے امن کے قانون کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑھ کر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس میں سامعین کرام پہلا پوائنٹ غور طلب یہ ہے کہ بلا ارادہ قتل کی سزا سے کوئی بھی مومن بچ نہیں سکتا، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر قاتل بلا عمدن گردن آزاد کرنے یعنی کسی مومن کو غلامی یا مومن مقروض کو قرضہ سے آزاد کرانے کی طاقت
نہیں رکھتا تو قتلن بلا عمد کی سزا سے پھر بھی بچ نہیں سکتا. اسے 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھنے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے قانون امن کی طرف رجعت کا ثبوت مہیا ہو جائے اور مقتول کے ورثاء کی آتش انتقام ٹھنڈی ہو جائے. دوسرا پوائنٹ سامعین کرام اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑھ کر جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے کہ جب تک قاتل بلا عمد کو قانونی سزا نہیں دی جائے گی اس وقت تک مقتول کے وارثوں کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی اور نہ آئندہ کے لیے امن کی ضمانت مہیا ہو سکتی ہے کہ مقتول کے وارث قتل کا بدلہ چکانے کے لیے کوئی ناقص امن اقدام نہیں کریں گے. اب مومن کے با ارادہ قتل کی سزا ابدی جہنم ہے، یعنی با ارادہ قتل کی سزا ابدی جہنم ہے. سامعین کرام آیت بالا میں مومن کے قتل بلا عمد کی سزا بیان کرنے کے بعد سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں مومن کے قتل بے ارادہ کی سزا دائمی جہنم، اللہ کا غضب و لعنت بیان ہوئی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. 4/93. اور بگوش ہوش سن لو کہ جو کوئی کسی مومن کو ارادے کے ساتھ قتل کر دے تو اس کی سزا اللہ کی طرف سے اخروی ناکامی ہے، اس میں ہمیشہ رہنا ہے اور ناراض ہوا اللہ تعالیٰ اس پر اور ناپسند کیا اسے، یعنی اس سے بیزار ہو گیا اور تیار کی اللہ نے اس کے لیے سزا بڑی. سامعین کرام کسی مومن کے سہون یا عمدن قتل کی سزا ایک نظر میں ایٹ اے گلانس. پیچھے آیت نمبر 92 میں سامعین کرام آپ سن چکے ہیں کہ اگر کسی مومن کا بلا ارادہ قتل واقع ہو جائے، یعنی کسی مومن شکاری نے فائر تو کیا ہرن کو شکار کرنے کے لیے مگر وہ ساہون جا لگا کسی مومن کو، تو ایسا بلا ارادہ قتل کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ اگر مقتول مومن اپنے ہی معاشرے کا فرد ہے تو ساہون قتل کرنے والا ایک مومن کی گردن بھی آزاد کرے، جس کی 2 صورتیں ہیں. اگر کوئی مومن کسی کا غلام ہو تو اس کی قیمت ادا کرے، اس کی گردن آزاد کرائے، اور اگر کوئی غلام نہ ملے تو کسی مومن مقروض کی گردن آزاد کرائے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا کی وہ رقم بھی ادا کرے جو متفقہ طور پر معاشرہ میں مقرر کی گئی ہو. نمبر 2، اگر مقتول مومن کسی دشمن قوم کا فرد ہو تو ساون قتل کرنے والا مومن ایک مومن غلام یا مقروض کی گردن آزاد کرائے. نمبر 3، اگر مقتول مومن اس قوم کا فرد ہے جس کے ساتھ مومنوں کا صلح کا معاہدہ ہے تو ساون قتل کرنے والا مومن مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے اور ایک مومن غلام یا مومن مقروض کی گردن بھی آزاد کرائے. نمبر 4، خون بہا کی رقم اگر مقتول کے وارث معاف کریں تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن ایک مومن کی گردن آزاد کرانا ضروری ہے. نمبر 5، اگر کسی مومن کو بلا ارادہ قتل کرنے والا
مومن ایک مومن کی گردن آزاد کرانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسلامی عدالت کے روبرو توبہ کرے اور توبہ کی تصدیق کے لیے مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے۔ یہ ہے کسی مومن کے ہاتھ سے کسی مومن کے صاحباً قتل کی دنیوی سزا، جس سے قتل صاحب کی اخروی سزا باقی نہیں رہتی۔ نمبر 6، اس سے آگے آپ آیت نمبر 4/93 میں سن چکے ہیں کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا ابدی جہنم، اللہ کا غضب، اس کی لعنت اور عذاب عظیم ہے۔ اب آئیے نام نہاد اسلامی تاریخ کی طرف۔ ہماری نام نہاد تاریخ اسلام، جسے مستشرقین قصاب کی دکان کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ بتاتی ہے کہ رسول مقبول کی وفات مبارکہ کے بعد صحابہ رسول کی تلواریں باہم ایک دوسرے کے مقابلے پر بے نیام ہو گئیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا، حالانکہ قرآن کریم کے لفظوں میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رسول سلام علیہ کو رضی اللہ عنہ کا دائمی سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، اور انہیں ان کی زندگی میں ابدی جنت کی خبر دی گئی ہے۔ سامعین کرام، ارشاد باری ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم 9/100۔ اور مہاجرین و انصار میں سے پہل کرنے والے بھی، اور وہ بھی جنہوں نے ہجرت و نصرت میں ان کا حسن کارانہ پیروی کی، یعنی سابقون الاولون کے بعد میں ہجرت و نصرت کرنے والے، ان پہلے اور پچھلے سب مہاجر و انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر اللہ راضی ہو گیا، اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کی سطح میں نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو اب قرآن کریم اور نام نہاد اسلامی تاریخ کا تقابل۔ سامعین کرام، آپ 9/100 میں سن چکے ہیں کہ صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر مہاجر و ناصر کے متعلق عموماً اور سابقون الاولون کے متعلق خصوصاً ابدی جنت کی بشارت کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن ہماری نام نہاد اسلامی تاریخ کہتی ہے کہ ان پاکیزہ نفوس نے، جن کی تعریف 9/100 میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، باہم ایک دوسرے کو ہزارہا کی تعداد میں قتل کیا، گویا کہ تاریخ کے مطابق وہ آیت مجیدہ 4/93 کے مستحق ہوئے، جیسے کہ تاریخ نے جنگ جمل کے نام سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کی باہمی جنگ کا شاخسانہ کھڑا کر کے یہ خبر دی ہے کہ اس خون ریز جنگ میں ایک طرف زوجہ رسول صف آرا تھیں، اور دوسری طرف برادر و داماد رسول نبرد آزما تھے۔ دونوں طرف کی فوجیں مشتمل تھیں اصحاب رسول پر۔ اس جنگ میں فریقین کے کتنے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے؟ جنگ جمل۔ اس سوال کا جواب سید عبد القادر ایم.اے کی مرتبہ تاریخ اسلام حصہ اول کے صفحہ نمبر 362 کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ پہلی خانہ جنگی ہے جس میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ صحابہ رسول نے بھی
ایک دوسرے پر تلوار چلائی۔ دونوں لشکروں کے 10,000 سپاہی اس جنگ میں کام آئے۔ اب جنگ صفین۔ جنگ جمل کے بعد ہماری نام نہاد تاریخ اسلام نے جنگ صفین کے نام سے صحابہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں ایک ایسی خونریز جنگ کی خبر تراشی ہے جس میں ایک طرف حضرت علی برادر و داماد رسول اور دوسری طرف حضرت معاویہ نسبتی برادر رسول کو اس طرح برسر پیکار لایا گیا ہے کہ تاریخ اسلام سید عبد القادر صاحب کے صفحہ 377 پر لکھا ہے، اس میں 45,000 سپاہی شامی لشکر کے اور 25,000 لشکر خلافت کے مارے گئے، یعنی معاذ اللہ دو عظیم صحابیوں کی زیر کمان ایک دوسرے کے خلاف خون ریز جنگ میں دونوں طرف کے 70,000 مسلمان قتل ہوئے۔ سامعین کرام، آپ غور فرمائیں کہ یہ انہی صحابہ کو ایک دوسرے کا قاتل بتایا گیا ہے جنہیں 9/100 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ وعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار اور خالدین فیہا ابدا کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ اب بقول نام نہاد تاریخ اسلام، صحابہ رسول نے جنگ جمل میں 10,000 اور جنگ صفین میں 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا تھا، تو وہ سلسلہ درس کی آیت نمبر 4/93 میں من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما کے مصداق ٹھہرتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو سامعین کرام، آج کا درس جو ہے میں یہاں ہی ختم کرتا ہوں، تو آئندہ ہم انشاءاللہ اس کا آگے ذکر کریں گے کہ کیا قاتلوں پر قرآنی حد لگائی گئی تھی۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوئی۔ جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔